الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم پھر ایک مرتبہ حسن اسلام ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج 17 رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں الحمدللہ جاری و ساری ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے جو مہمان عالم دین ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیاں، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سعیدی صاحب دامت برکاتکم العالیہ بحمد اللہ تعالی فقیر کی دعوت پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت میں آپ کو آپ کی تشریف آوری پر یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ جیسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مدینہ شریف میں تشریف آوری کے بعد پہلا غزوہ ہے، اور یہ تو انشاءاللہ حضرت صاحب ہمیں اس معاملے میں جو گفتگو فرمائیں گے آپ حضرات یقیناً سن کر محظوظ ہوں گے۔ قبل اس کے کہ یہ گفتگو ہم شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ جیسے پہلے آپ محبت فرماتے ہیں ویسے ہی شفقت فرماتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں۔ لوگ تو گندی گندی باتیں شیئر کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور ایسی واہیات قسم کی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ تو قرآن و سنت کے پیارے موتی ہمیں آج نصیب ہوں گے، تو کیوں نہ اگر ہماری وجہ سے کوئی شخص گفتگو سن کر راہ راست پر آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک محبت اسلام کے لیے اجاگر ہوتی ہے، تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے یہ باعث فخر بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اللہ حضرت صاحب سے کہ آپ تشریف لائے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے آپ ہمیں ارشاد فرمائیے حضور کہ غزوہ کی تعریف کیا ہے۔ پہلے تو غزوہ کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد غزوہ بدر جو ہے وہ کس تاریخ کو واقع ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور قبلہ علامہ محمد آصف اقبال رضوی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل میں اس اچھے موقع پر اور خوبصورت عنوان پر مجھے حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور میں آپ کو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ حسن اسلام جو چینل بنایا ہے، جی، یہ یقیناً حسن ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کل کا کل حسن ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں اسلام کو اللہ نے حسن فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے حسن فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن میں واہ، جنت کو بھی حسن کہا، سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ، سبحان اللہ، سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، سبحان جنت کو بھی حسن کہا، سبحان اللہ، اور جنت کے مالک حضور سید المرسلین کو بھی رب نے حسن کہا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ اور اسلام کو حضور نے کل کا کل حسن فرمایا، سبحان اللہ اور اپنے نواسوں جن سے حضور کی نسل چلی ہے سبحان ان کو بھی حسن اور حسین کہا، اللہ اکبر، اور یہ دونوں سبحان نام اللہ تعالی نے عطا سبحان اللہ۔ فرمایا۔ کیا خوبصورت تشریف فرمائی آپ تو نے۔ یہ چینل جو ہے آپ کا، جی اس کا حسن سے تعلق ہے، سبحان اللہ یعنی حضور سے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت سے، سبحان اللہ جنت کی راہ سے، چونکہ اب جنت کی راہ کی ترغیب اور تشریح جی۔ کے لیے یہ چینل بنایا ہے، جی امام حسن حسین رضی اللہ عنہما سے، جی ان کے خاندان سے، سبحان اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے۔ سبحان اللہ تو میں چینل کی بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں سبحان اللہ اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے یہاں موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ آپ نے فرمایا غزوہ کی تشریف فرمائیں، علماء محدثین اور سیرت نگار علماء اور علماء مغازی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر تحقیق سے قلم اٹھایا، سبحان اللہ ان سب کی اصطلاح میں غزوہ اس لشکر کو کہتے ہیں جی جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں، سبحان اللہ، جس میں سرکار علیہ السلام بنفس نفیس خود جلوہ گر ہو۔ خود جلوگر ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ چاہے سرکار علیہ السلام اس میں آپ نے جہاد نہ بھی فرمایا ہو لیکن آپ کی تشریف آوری ہو، غزوے کی تعریف یہ ہے کہ اس میں لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی نہ ہو، ہوئی ہو، ٹھیک ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں، سبحان اللہ تعداد کم ہو یا زیادہ، اس جس لشکر میں جی اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اور جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود جلوہ فرما نہ ہوں، جی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھیجیں، جی اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ تو غزوہ کی یہ تعریف ہو گئی۔ جی سبحان اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ جی تو علماء اسلام نے جی بڑی تحقیق سے یہ بات رقم فرمائی ہے کہ غزوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعداد ہے وہ 27 ہے، اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس 27 لشکروں میں غزوات میں تشریف لے گئے، سبحان اللہ اور ان 27 میں سے جن میں باقاعدہ جہاد ہوا، جنگ ہوئی، معرکہ ہوا، جی وہ 9 ہیں۔ اللہ اکبر، اور اسلامی غزوات میں سب سے بڑا غزوہ جو ہے، جی جو اپنی ہر قسم کی نوعیت سے بہت بڑا ہے، جی جی وہ غزوہ بدر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 13 سالہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ مدینہ پاک کی ہے، اور اس میں 27 غزوات ہیں، جی اور ان میں 9 وہ ہیں جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، جی اور اس کے علاوہ جو بقیہ ہیں وہ 18 جو ہیں ان جی میں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ اب یہاں ایک عجیب سا ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ 13 سال میں نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں جلوہ گری فرما کر اسلام کو کتنا عروج بخشا ہے۔ دیکھیں قبلہ رضوی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد دنیا میں ظاہری حیات طیبہ سے جلوہ گری جو ہے جی وہ تقریباً 23 سال بنتی ہے، جی 13 سال مکے میں، جی 10 سال مدینہ منورہ میں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 23 سال میں کتنے لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہاں کہاں تک بغیر دنیاوی جی ذرائع کے، جی موبائل ہے، بسیں ہیں، گاڑیاں ذرائع ہیں، ابلاغ نہیں تھا اس وقت، کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا ایسا، پھر بھی ان 13 سالوں میں کہاں تک، سبحان اللہ سب سے زیادہ مخالفت اور دشمنی جس کی ہو رہی تھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک اور آپ کا دین تھا۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں کہ 23 سال میں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور سبحان اللہ، وہ افراد جو اسلام میں داخل ہوئے جن کو اللہ تعالی نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، سبحان اللہ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی ساری زندگیاں 400 سال 200 سال حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال جی تبلیغ فرمائی ہے نا. جی بالکل ان کی زندگیاں آپ لگا لیں اللہ اکبر. اور ان کی ساری زندگیوں کو ایک جگہ جمع کر لیں جی تو اتنا سب نبیوں کے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں جتنا حضور علیہ السلام کے کلمہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا حضور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا. اس غزوہ بدر کے واقع ہونے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں اور قرآن پاک میں غزوہ بدر کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ حضور قرآن کریم میں جی ویسے مفسرین نے اور علماء نے اس کو غزوہ بدر الکبریٰ کہا سبحان اللہ. اور غزوہ بدر العظمیٰ کہا. جی یہ تو وہ نام ہیں جی جو علماء اسلام نے جی صحابہ کرام نے تابعین نے اور بعد کے علماء نے دیے ہیں اس کی عظمت کے پیش نظر. جی غزوہ بدر الکبریٰ جی. غزوہ بدر العظمیٰ. جی قرآن نے جو اس کو نام دیا ہے وہ فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. سبحان اللہ احسنت. اللہ اکبر. یوم الفرقان جی سورہ نام میں جی جی. یوم الفرقان ہے جی یہ فرق کرنے کا دن ہے. اللہ اکبر. حق و باطل کا درمیان. یعنی وہ لوگ جو ابھی شبہات میں تھے کہ یار یہ چند لوگ مٹھی چلیں بھر گے بھی لوگ کہ نہیں غریب چلیں گے؟ غریب لوگ یہ دین پر ہیں جی. یا ان کا یہ دین سچا بھی ہے. اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں آج کے دن تو اللہ. فرق کر دیا گیا. یعنی جن لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے کہ پتہ نہیں یہ نیا دین آیا ہے یہ چل وہ پائے گا کہ نہیں. شکوک جن کے دماغوں میں تھے تو وہ یقین میں بدل گئے. اللہ اکبر سبحان اور اللہ. جو یہ جاء الحق وزهق الباطل. جی یوم آج فرق ہو گیا ہے. اللہ اور پھر یوم التقى الجمعان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی صف بندی اللہ اور دشمن کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کے کیفیت کو بھی اللہ فرمایا اکبر. یوم التقى الجمعان جی. جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر سبحان. ادھر ابو جہل سربراہ تھا جی ادھر حضور علیہ السلام سربراہ تھے. سبحان اللہ سبحان. ادھر 1,000 آدمی تھا جی ادھر 305 تھے. جی 313 کی تو کل تعداد ہے. کل تعداد ہے لڑنے والے تو ان میں سارے. 77 مہاجرین ہیں جی. اور 236 انصار ہیں. اللہ اکبر. اور 77 مہاجرین میں سے 3 نکال لو. جی ایک حضرت سیدنا عثمان ذو النورین جی سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جی سیدہ طیبہ جناب رقیہ سلام اللہ علیہا جی جو کہ ان دنوں بہت تکلیف سے تھی جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عثمان کو حکم فرمایا تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں, جی آپ میری بیٹی کی خدمت اور تیمارداری کے لیے رہیں جی تو میں تمہیں اس غزوہ میں جانے غزوہ کے ثواب میں بھی شامل کرتا ہوں جی جی سبحان. اور جو مال ہوگا غنیمت کا اس میں بھی تمہیں برابر کا حصہ دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ احسنت. تو ایک تو یہ ہو گئے جی مہاجرین میں سے. جی. اور 2 صحابی اور ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کی جاسوسی کے لیے جی اور مشرکین مکہ کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے متعین فرمایا ہوا تھا. 3 یہ نکل گئے. جی اور باقی کچھ جو ہیں 5 جی وہ انصار میں سے ہیں. اللہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور پر استثناء عطا فرمایا. جی نہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی جی. تھی. تو اب چونکہ جس کام کی ڈیوٹی حضور لگائیں سبحان اللہ وہ تو اللہ کی لگائی ہوئی ہے, سبحان اس لیے وہ اطاعت سبحان. رسول اور اطاعت الہی میں. الہیہ میں تھے, اللہ. اس لیے ان کو ثواب بھی مل رہا تھا اور ان کو برابر کا حصہ بھی مال غنیمت کا مل گیا. جی ٹھیک ہو گیا. یہ غزوہ بدر کا سبب کیا ہے؟ غزوہ بدر کا جو سبب ہے مشہور جی وہ یہ ہے کہ جس وقت مسلمان سارے مدینہ میں آ گئے جی اور حضور علیہ السلام نے یثرب کو مدینہ منورہ کا سبحان اللہ لقب عطا فرمایا اور اس کو شرف بخشا. سبحان اللہ. آپ کے قدوم میمنت لزوم سے آپ کے قدموں کی برکت سے یہ دنیا کائنات کا عظیم مرکز بن گیا. اللہ اکبر. تو اس وقت مسلمانوں
مسلمان بڑھنے لگے، جی اسلام پھیلنے لگا، جی تو کفار کب چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے؟ اللہ اکبر، جو ہمارے غلام تھے، غریب تھے، یا ہمارے رشتہ دار بھائی بند تھے جو یہاں سے نقل مکانی کر گئے، وہ وہاں رہیں، ان کے مکان بنے، جی ان جی کا پیغام پھیلے، ان کے نزدیک تو یہ گناہ تھا۔ اللہ اکبر، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا جی کہ اس سال سارے مکے والے، جی غریب یا امیر، جی سارے مل کر چندہ کرو، جی پیسہ جمع کرو، جی اس پیسے سے جو ہم تجارت کریں گے جی جی اس کی جو پرافٹ ہوگی ہم، اس کو ہم اپنی ذاتوں پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ اکبر، اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے، جی تلواریں، تیر، نیزے، زرہیں ہم، اور دیگر اخراجات اس سے ہم جی جو ہے وہ جنگ لائیں کے جو گے معاملات اخراجات میں، اور یہ سارے کا سارا اسلحہ اور سارے کا سارا یہ ہمارا جو جتنی بھی یہ اسلحہ اور باقی چیزیں ہیں وہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو کے خلاف ختم کرنے کے لیے اللہ استعمال کریں گے۔ اللہ تو یہ قافلہ 30 یا 40 بندوں پر مشتمل تھا تجارتی، جی جو ملک شام گیا ہوا تھا، جی اور ملک شام کے لیے اس وقت مکے والوں کا جو زمینی راستہ تھا جی تجارت کے لیے، وہ مدینہ وہ طیبہ کے قریب سے وہ گزرتا ہے۔ مدینہ کے قریب اور بالخصوص بدر سے ہو کر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، صحیح، بعد میں جو قدیم شاہراہ مکہ مدینہ ہے وہ بھی بدر سے ہو کے آج آتی جاتی تھی، اب نہیں، آج اب کل نہیں، ہے اب نہیں، جی اب جو راہیں ہیں ماشاءاللہ اب تو بہت اچھا جی، سڑک ہے، الحمدللہ، روڈ ہے، بسیں ہیں، الحمدللہ، یہ پہلے کی بات ہے، جی کچھ سال پہلے کی بات۔ تو چونکہ وہ قافلہ گیا ہوا تھا اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، صحیح، وہ یعنی اس کا جو سارا مال و اسباب تھا، اندازہ منافع پرافٹ جی تھی، وہ اسلام کے خلاف استعمال جی ہونا تھا، جی تو لہذا اللہ کے حکم سے پھر جی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی تشریف لے گئے۔ جی قبلہ رضوی جی صاحب اندازہ فرمائیں کہ شارحین نے جی جی اور سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے جی یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو راس المال تھا، یعنی جی جو اصل رقم تھی، جی جی اس کے علاوہ جو پرافٹ کمائی گئی اس سے جی منافع، وہ 50,000 بونڈ کی قیمت پر مشتمل تھا۔ یعنی آج 50,000 پاؤنڈ جو ہیں، جی اس وقت ان کے پاس اتنا مال تھا، اور جی وہ سارا کا سارا اسلام کے خلاف استعمال ہونا تھا، اس لیے اب یہ قافلہ واپس آ رہا جی تھا، اس نے بدر سے گزرنا تھا، جی جی تو جبریل علیہ السلام نے جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، جی خبر دی کہ قافلہ آ رہا ہے، جی آپ راستے میں تشریف لے جائیں، جی اس سے یہ مال لے لیں۔ اللہ اکبر، اب اللہ تعالی کے علم میں اور اس کی حکمت میں آئندہ کیا ہے جی یہ تو وقت پر ظاہر ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، احسنت، اللہ رب العالمین کے جی علم پاک میں اور اللہ تعالی جل شانہ کی حکمت سبحان کاملہ میں جو ہونا تھا اللہ وہ تو اکبر، یہی ہونا تھا کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ سبحان اللہ، تو اس لیے وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو لازماً نہیں بلایا، جی کیونکہ کوئی جنگ تو ہونی نہیں تھی بظاہر۔ جی، وہ مختصر سا قافلہ تھا، ان کے لیے تو یہ حضرات اچھا کافی رضوی تھے۔ صاحب اندازہ فرمائیں، بندے 313، جی ان میں سے آپ 8 نکال لیں، جی باقی بچے 305۔ جی 305 بندوں کے پاس جی زر ہیں جن کو آج آپ بلٹ پروف جیکٹ جی کہہ جی لیں، بلٹ ہیں جی، سبحان اللہ، زر صحیح ہیں نام جو دیا۔ ہے جیسے آج کل کی فوج یا جی بلٹ جی پروف جی جیکٹ بھئی گولی اثر نہ کرے، جی، اس وقت لوہے کی زرہیں ہوتی تھی، لباس اس ہوتا کے سب۔ کونڈے ہوتے تھے، اس کے باقاعدہ زپیں ہوتی تھی اس جی دور کی، تو تلوار تیر سینے پہ کمر جی پہ اثر نہیں کرتا تھا، تو جی، وہ 305 بندوں کے پاس 6 زرہیں تھی، اللہ اکبر، یعنی اپنے جسم کو بچانے کے لیے۔ اور 305 بندوں کے پاس جی، تلواریں 8 تھی، اللہ اکبر، اور 305 بندوں کے پاس گھوڑے 2 تھے، اللہ اکبر، اور 305 بندوں کے پاس اونٹ 70 تھے۔
اللہ اکبر ایک ایک اونٹ پر تین تین بندے بیٹھتے تھے، اللہ اکبر. یعنی دو بیٹھتے تھے جی. یا ایک بیٹھتا تھا، دو جی. چلتے، دو بیٹھتے تھے ایک چلتا تھا. اور اسباب سامان وغیرہ بھی اس پر ہوگا جو جی دونوں جو مختصر جی سا جی جگہ، بالکل. پانی وغیرہ. اور آپ دیکھیں کیا وہ منظر ہوگا اللہ رضی صاحب. سبحان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ پر جلوہ گر تھے، اللہ. جی. آپ کے ساتھ دو اور ہستیاں بھی تھیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا. اور سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو نبی پاک علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بھی بیٹے ہیں، تھے. غلام بھی ہیں. جی. جی. اب جب حضور علیہ السلام کے پیدل چلنے کی باری آتی تھی اللہ اکبر. تو دونوں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور آپ تشریف فرما. یا رسول اللہ، سواری فرمائیں. آپ بیٹھیں، جی. ہم آپ کی جو پیدل چلنے کی باری ہے وہ ہم چلیں گے، جی. اپنی باری بھی ہم چلیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قبلہ رضوی سے دنیا کے جرنیلوں کو، اللہ اکبر. دنیا کے سربراہوں کو، دنیا کے لیڈروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کیا کیا حکم دیا. کیا بات ہے. اور اپنے عمل عملی سے مظاہر سے. فرمایا علی جی. اے زید، میں پیدل چلنے میں تم سے کمزور نہیں ہوں، اللہ اکبر. تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں ثواب میں بھی تم سے زیادہ مستثنا نہیں ہوں. کیا بات ہے. جو ہیں اس راپا خیر. یہ بات تو اسلام میں جو اولو العزم ہستیاں ہیں جی. ان کی تعلیم کے لیے کیا بات. کتنا بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں ثواب سے مستثنا نہیں ہوں. اللہ اکبر. کیا بات ہے. مجھے ثواب، اللہ کی راہ میں چلنے کے ثواب کی ضرورت ہے. یعنی کوئی شخص یہ نمازیں یا روزے رکھ کے قرآن پاک پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس آج بہت سارا ذخیرہ ہے، ثواب جمع ہو چکا ہے، اجر جمع ہو چکا ہے اور اب مجھے مزید کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہیں ہی مالک کونین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان تو وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ بذات خود اپنے غلاموں کو ارشاد فرما رہے ہیں سبحان. اور یہ ترغیب دینے کے لیے. اور پھر حضور قبلہ جی. امت، پوری امت کو، اس میں دنیاوی طبقے ہوں، جی. سرکاری طبقے ہوں، جی. فوج کے طبقے ہوں، جی. پولیس کے ہوں، جی. یا تجار کے طبقے ہوں، جی. یا علماء پیران عظام ہوں، علماء کرام ہوں، اساتذہ ہوں، اللہ. ٹیچر ہوں، کہ تمہارا جو ماتحت ہے، جی. غلام ہے، شاگرد ہے، جی. مرید ہے، جی. یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح چلتا رہے اللہ اکبر. کیا بات ہے حضرت. کیا بات ہے. اور تم ہی اس پر سوار رہو. جی. وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی خیال کرو. اس کا دل مزید نیکی میں بلند کرنے کے لیے، اللہ اکبر. نیکی میں بڑھانے کے لیے، اللہ اکبر. اور مزید اپنی محبت اور پیار اور حسن اسلام اس میں پیدا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کیا بات ہے حضرت. میں یہ سمجھتا ہوں جب ایسا معاملہ ہوتا ہوگا تو صحابہ کرام تو اور ذوق و شوق سے عبادت میں بھی مصروف ہوتے ہوں گے اور ان کا دل اور سینے فخر سے کتنے چوڑے ہو جاتے ہوں گے کہ ہمارے آقا و مولا جو جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ جلوہ گار ہیں اور ہماری طرح ہی زندگی بسر فرما رہے ہیں. اور یہی وجہ تو ہے حضور جو آپ فرما رہے ہیں، جب سبحان قافلہ یہ مدینہ منورہ سے چلا اللہ اکبر. اور راستے میں پہنچے تو اطلاع ملی، جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان تو قافلہ لے کر چلا گیا، نشیبی راستے سے، نکل گیا ہے، ساحلی راستے سے مکہ پہنچ گیا ہے. وہ لے گیا ہے. جی. لیکن یہ بھی ساتھ بتایا ادھر سے وہ بھی آ رہے ہیں. وہ ابو جہل جو ہے وہ جی. 1000 آدمی، جی. جی. پتنی ایک کے پاس کتنی زرہیں تھیں. جی. قبلہ کتابوں میں ہے کہ
700 ऊंट थे उनके पास, 700 ऊंट, 100 घोड़े, जी 700 ऊंट, 100 घोड़े, और उनके पास ऐसी औरतें जो डांस करने वाली, गाना गाने वाली, जहां वो उतरते थे, जहां वो ऊंट बिठाते थे, जी। ये औरतें ढोलकियां उठाकर पहुंच जाती थी उनका जोश उनके जज्बा बढ़ाने जोश के लिए, को उभारने के लिए। शराब कबाब और ये नाच गाना, 11 ऊंट रोजाना ज़बह होते थे, 1000 बंदों के लिए। 11 ऊंट अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। रोज। एक दिन का नागा नहीं हुआ जिस दिन ऊंट ना ज़बह किए गए हो। यानी जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के काफिले के ताक़ुब के लिए तशरीफ फरमा हुए, तो अबू सुफियान को पता चल गया जी, मैं इधर से गया तो पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, जो हम इनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं असला वगैरह, पैसा वगैरह, वो हमारे खिलाफ ये लेकर हम कुफर के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो उसने जब अबू जहल को पैगाम पहुंचाया तो अबू जहल ने वहां पर पूरा कुफार मक्का को जमा किया, कुरैश के सरदारान को जमा किया, उनको इस बात पर बरंगेख्ता किया, उभारा कि चलो हमारे साथ, और वहां जाकर जो है हमने उनसे बदला लेना है। और जब वो वहां, मैं थोड़ी सी मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि नाज़रीन कराम को एक पूरा जो है वो इसका बैकग्राउंड भी पता चले कि अबू जहल कैसे आया। अब जब अबू सुफियान की खबर वहां पहुंचती है और उसका कासिद पहुंचाता है, तो अबू जहल ने सबको इकट्ठा किया और उनको कहा चलें। फिर उन्होंने सबने कस्में उठाई, अपना माल असबाब जमा किया। अब जब वो निकलने लगे तो फिर अबू सुफियान की तरफ से खबर आती है कि आपको ज़हमत करने की जरूरत नहीं, हम पहुंच रहे हैं, हम बच के आ गए हैं। तो अबू जहल ने कहा अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब ये इंतकामन जो उनके दिलों में एक आग सुलग रही थी और वो जो एक भांबड़ भड़क रहे थे, और वो इस्लाम के खिलाफ जो उसने वो मतलब मक्का में भी हजूर अलैहि सलाम को परेशान किए रखा, तो अब उसने कहा कि अब बड़ा मौका इकट्ठा है, अब ये सब इकट्ठे हैं तो एक ही मरतबा मदीना शरीफ की बस्ती पर धावा बोल देंगे और माज़अल्लाह इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। तो नाज़रीन इकराम, वो अपनी पूरी फौज को लेकर असले के साथ, असबाब के साथ जो है वो बदर की तरफ रवाना हुआ। और रास्ते में जैसे हज़रत साहब फरमा रहे हैं कि वो ऊँट भी 11 ज़िबा किए जाते और नाच गाने वाली, ये शराब व कबाब वाली औरतें भी उनके साथ जो है वो मशगूल होती थी। तो अब जब वो बदर में पहुंचते हैं, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा हुजूर कि ये बदर की मकाम की जो तयन किया है कि यहाँ ही जंग होनी है, और उसने भी वहां, वो पहले पहुंच गया था ना बदर में। असल में बात यह है किबला, बदर का जो है जी जी जी, वो ये है कि बदर एक शख्स का नाम था। अच्छा जी उसने यहाँ एक कुआं खुदवाया था पानी के लिए, जी, चूंकि उस वक्त ट्यूबवेल नलके तो थे नहीं, जी पानी के जी जी जी, हुसूल के लिए कुएं खोदे जाते थे जमीन में और पानी निकाला जाता था अपने हिसाब से। जी तो जिस शख्स का नाम बदर था, जी, उसने, बदर एक ऐसा है, मैंने उसकी ज़ियारत की है, अल्लाह अकबर, मैंने बदर की ज़ियारत की है, और किताबों में भी जो पढ़ा है वो भी जैसे गए हैं तो जैसे किताबों में पढ़ा था वैसे ही बदर था, अब भी वैसे ही है, अभी वैसे है। सुभान अल्लाह, कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजिंग तो आती है, जी जी अब 1500 साल होने वाले हैं, जी जी, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आती है, लेकिन फिजा वही है। अल्लाह अकबर। और वहां सुभान जाकर अल्लाह। खुद ब खुद दिमाग और दिल में साहबा कराम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मंजर आहा, ऐसे क्या बात। दिल में और दिमाग में आ जाता है। आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो वो बदर ऐसा है किबला, एक तरफ तो पहाड़ों की तरह जी बड़े बड़े रेत के टीले हैं, जी और वो भी रेत जो है वो थोड़ी स्याही माइल है, जी बिल्कुल स्याह नहीं, थोड़ी जी। स्याही माइल है। जी जी, और दूसरी तरफ जो है वो इंतहाई स्याह रंग के खुश्क पहाड़ है, जी और उसके बिल्कुल नीचे बहुत बड़ी वादी है, जी जो बदर का कुआं जहां था, छोटी सी बस्ती भी थी, जी वहां खजूरों के बाग भी थे। जी, और दूसरा ये लिखा है किताबों में कि एक तो उस कुएं के और उस बस्ती के बनाने वाले का नाम बदर था, जी इसलिए इसको बदर कहते हैं। जी, ठीक है, और दूसरा ये लिखा है कि उस कुएं का जो मुंह था जी ऊपर से, जी जी वो आम कुओं से ज्यादा कुशादा था, जी, ठीक हो गया, और उसका पानी जो है वो भी आम कुओं के पानियों से ज्यादा ज्यादा और शफाफ और साफ था, मीठा था, मीठा था, शफाफ भी था। जी और बदरे कामिल जी, उस कुएं में नजर आता था।
اچھا اس کو بدر اس وجہ سے بھی کہتے جی ہیں یعنی پانی میں رات کو چاند کا عکس پورا نظر آتا تھا وہ. جی سبحان اللہ پورے کا پورا چاند یعنی تھوڑی سی روشنی نہیں سبحان اللہ. یعنی وہ اتنا ایسا بڑا کنواں تھا اور اس کچھ- ثابت کا بنا ہوا تھا. ہاں اس کیفیت سے بنا ہوا تھا جی جی اس لیے بھی اس کو بدر کہتے تھے. جی اور چونکہ وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج ہوٹل ہیں ٹھہرنے کے لیے پانی کی اور ہموار زمین کی اور درختوں کی ضرورت ہوتی تھی اللہ کیونکہ اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں جی گھوڑے اونٹ زیادہ اونٹ سفر کرتے تھے جی تو اونٹ وہاں بچھانے پڑتے جہاں زمین ہموار ہو جی پانی وافر ہو سایہ بھی ہو جی جی تو اس لیے بدر کا تعین کیا گیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور بدر کی وجہ تسمیہ آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے. شکریہ. اور چونکہ یعنی اس مقام کا کفار کو پتہ تھا کہ یہ پانی کے لحاظ سے سائے کے لحاظ سے درختوں کے حوالے سے جانوروں کے چارے کے حوالے سے اور آب و ہوا کے حوالے سے اور جنگ کے حوالے سے یہ موضوع ترین جگہ ہے لہذا یہاں پر ہم جو ہے جنگ کریں گے تو اس معاملے میں ہمیں زیادہ کامیابی کے چانس ہیں اور وہ اس لیے وہ پہنچ کر پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے جو اچھی جگہ تھی اس پر قبضہ کر لیا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام اس کو تھوڑا سا آپ شیئر فرمائیں اور اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا جب یہ واقعہ بدر وقوع پذیر ہوا ہے تو اس سے ایک دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس بدر کی زمین پر جب جربہ گری فرمائی ہے تو سرکار علیہ السلام نے کافروں کے مرنے کی جگہ متعین فرمائی. اس بارے میں تھوڑی سی کوئی روشنی ڈالیں. سبحان اللہ حضور جی اتنی وضاحت سے روشنی ڈالی اس بات پر سرکار نے سبحان اللہ. کہ صحابہ کرام کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت اور بھی ہوئی. حیرانی بھی ہوئی. کیا بات ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہاں بھی کافر گرے گا یہاں بھی ایک کافر گرے گا یہاں بھی ایک کافر گرے گا. اللہ اکبر. اچھا جگہ کا اشارہ اپنی چھڑی مبارک سے فرما کے جی گول دائرہ لگا نشان لگایا. گول دائرہ لگایا. نشان اللہ گول دائرہ نشان. جی اور پھر نامینیٹ کیا. اللہ اکبر. جس نے وہاں گرنا تھا اس کا نام لیا. یعنی یہاں نشاندار فرض کریں 70 جی. کافر مرے ہیں تو جی. 70 کے دائرے حضور علیہ السلام نے لگائے ہیں اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں اس دائرے میں فلاں ہی مرے گا. یہاں ابو جال مرے گا فلاں یہاں فلاں کافر جی. مرے گا فلاں کافر مرے ان گا. اشخاص کے نام لیے. کیا بات ہے جناب. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس جی. حدیث کے کہ حضور اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے نشان لگائے تھے چلو ایسا ہوتا نا یہاں کافر گرے گا یہاں کافر گرے گا جی وہاں کوئی گر جاتا کوئی اور آ جاتا. یہ بھی بات ٹھیک تھی. جی مگر جہاں نشان لگا کہ جس کا نام لیا اسی جگہ پہ وہی مرا. وہ بندہ وہیں گرا. اللہ اکبر. کیا بات ہے جناب. کیا بات ہے. وہ وہیں گرا. اب ان لوگوں کے لیے تو لمحہ فکری ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو تو کل کا پتہ نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ میں سے ایک بات ہے سبحان اللہ. ایک جھلک ہے. جو صحابہ کرام نے اچھا دیکھیں جی جی دنیا کے لیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا جی کما آمن الناس. سبحان اللہ. اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے. صحابہ کرام یعنی صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا رب العالمین نے. سبحان اللہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سبحان اللہ. جس طرح یہ ایمان لے آئے ویسے لے آؤ. اچھا دیکھیں جن کا ایمان جی مومنوں کے لیے معیار ہے اللہ اکبر. جن کے ایمان پر اللہ کو ناز ہے سبحان اللہ. وہ جماعت ان کے سامنے حضور کل کی بات فرما رہے ہیں اور وہ شک نہیں کر رہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے حضرت. تو ایمان تو یہی ہے کہ حضور کو عالم الغیب بالعطا مانا جائے. سبحان اللہ. یہ ہے معیار ایمان. سبحان اللہ. اگر یہ کہا جائے کہ ان کو کل کا پتہ نہیں تھا آج کا پتہ نہیں تھا ادھر کا پتہ نہیں تھا ادھر کا پتہ نہیں تھا یہ بات کسی صحابی نے کہی ہے نہیں تو پھر صحابہ کا نام لینا ان کی شان کے جلسے کرنا ان کی ذات کے نام پر چندے بٹورنا اللہ اکبر. اور ان کے نام سے روٹی کمانا پھر ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا اللہ اکبر.
یہ تو ظلم کی انتہا ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے اور یہ اسلام دشمنی ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو لوگ بخاری کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام کی ہر حدیث، سبحان اللہ، تو انہیں یہ بخاری شریف میں موجود ہے. جی جی. تو پتہ نہیں وہ یہ احادیث مبارکہ پڑھتے ہوں گے تو پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں ہوتا ہوگا. اب وہ جی جی ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ جی. فرماتے تھے بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، اللہ اکبر. بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری. سبحان اللہ. صحیح فرمایا، بجائے ارشاد فرمایا. اچھا یہ فرمائے، فرشتوں کا جنگ بدر میں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر جنگ کرنا، اترنا، یہ کتنی تعداد تھی فرشتوں کی، اور یہ کیوں جلوہ گر ہوئے میدان بدر میں؟ دیکھیں حضور، جی فرشتے سارے جی جی جنگ کرنے کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، جی مگر یہ کہنا کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی یہ بھی نامناسب ہے، جی. کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے کچھ عموم ایسے ہیں اللہ اکبر. جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی. فرشتوں نے بھی قتال کیا ہے. جی جیسے کہ یہ آیت ہے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ جی بالکل. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی فرشتوں کو، جی سورہ نام میں، جی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، جی. کافروں کی گردنوں پر مارو، اللہ اکبر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جی جی اور ان کے ہر جوڑ پر مارو. جی. بنان کی تشریح کی گئی ہے، یہ جوڑ ہے انگلی پورا کا، یہ پورا، ہاں جی یہ پورا، جی. یہ گھٹن، یہ سارے جہاں جہاں ہڈی مڑتی ہے جی. اس کو بنان میں شامل کیا گیا. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام نے بعد میں دیکھا کچھ لوگ ایسے، ہم نے تو ان کی گردن پر نہیں مارا تھا، اس کی گردن پر نشان ہے، جی اس کے تو جوڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، جی جی تو اس لیے قتال بھی انہوں نے کیا. جی. مگر یہ بات نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ کفار کی اتنی طاقت تھی کہ سارے فرشتے آ کہ گئے. فرشتے اتنی 5000 یا 3000 فرشتے آئے اور پھر جا کے مسلمانوں کو فتح ہوئی. دراصل بات یہ ہے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں 4 سے 5 مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، فتح اللہ کی طرف سے ہے، جی نصرت اللہ کی طرف سے ہے. جی. فرشتوں کو میں نے اس لیے اتارا ہے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اللہ اکبر. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. تمہارے اطمینان کے لیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے حضور جی کہ فرشتوں کو پھر کب موقع ملتا کہ ایسے جرنیل کی کمانڈ میں ہم جنگ واہ کریں. واہ واہ، کیا بات ہے. اور یہ ایک مرتبہ ہی آئے ہیں فرشتے یہاں پر، جی یہاں تو مطلب بدر میں؟ دیگر غزوات میں بھی آئے ہیں فرشتے، جی. حنین میں بھی آئے ہیں، جی جی. دیگر غزوات میں بھی آئے ہیں، احد شریف میں بھی آئے ہیں. سبحان حضرت اللہ. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں سفید لباس والے شخصوں کو دیکھا، بڑے باروب تھے اور میں ان کو جانتا نہیں تھا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک جبریل علیہ السلام تھے، ایک میکائیل علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. لیکن بدر کی کیفیت کچھ اور ہے. کیا بات ہے جی. یعنی فرشتے اس لیے اترے جی کہ تاکہ میں کچھ آیات پیش جی کرنا جی چاہتا جی ہوں، بالکل بالکل. کچھ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں سبحان اسی اللہ. موقع پر سورہ انعام شریف سے جی جی. کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ سبحان اللہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ سبحان اللہ. تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ سبحان اللہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ سبحان اللہ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ جی وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ جی وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ جی إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ جی فَاسْتَجَابَ لَكُمْ جی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ اکبر. آگے فرمائے وما جعلہ اللہ اللہ بشرا. الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایمان والوں سے خطاب کیا جائے. سبحان اللہ. ولتطمئن به قلوب. قلوبکم. سبحان اللہ. ومن نصر
جی الا من عند اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، خوبصورت دلیل آپ نے قرآن سے فرمائی. ان اللہ عزیز حکیم. جی اس کا یہ نہ کوئی سمجھا کہ کافر بہت زیادہ طاقتور تھے اور ان کے لیے فرشتے آنے نہیں، پڑے. یہ فرشتے فرشتہ تو حضور ایک فرشتہ بھی اگر آ جائے وہ پر وہ مارے تو یہ پوری کائنات عرضی کو، جی. پوری زمین کو ایک مٹھی میں لے کر نچوڑ دے، سارے اللہ اکبر، تو اللہ نے اس کو یہ طاقت بخشی ہے. سبحان اللہ. 6 جائے کہ 5,000. یہ فرشتے وہ خوش قسمت. ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی بدر کے بعد، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل بدر کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں، اہل بدر کو کیسا جانتے ہیں؟ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنے تمام صحابہ میں افضل ترین ان صحابہ کو جانتا ہوں جی. جو بدر میں تھے، اللہ اکبر، جو بدر میں تھے. سبحان اللہ. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بھی آسمانوں میں تمام ملائکہ سے افضل ملائکہ ان کو سمجھتے ہیں جو بدر میں آئے واہ تھے. واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا دیکھیں، مجھے ایک بات یہاں عرض کرنے دیں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو حضور پر قربان ہو جائے اللہ افضل وہی ہے، سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے صحابہ. تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، بھالے نہیں ہیں، تیر نہیں یقین ہیں. فرماؤ رضوی صاحب، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے کرتے بھی نہیں تھے، اللہ اکبر. اوپر سلوکے بھی نہیں تھے جسموں پر، خالی پیٹھ تھی. اور وہ اپنی جب جان حضور حضور پر قربان کرنے کے لیے مشہور بات، جب حضور صفیں سیدھی فرما رہے تھے، جی آپ جی. کے ہاتھ میں چھڑی تھی. جی بالکل. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سواد، جی ایسے ہی ہے بالکل. بڑے خوش طبع تھے، سبحان وہ جان بوجھ کے آگے نکل گئے. جی جب سبحان سرکار آئے تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر ایسے چھڑی لگے، فرمایا استوی یا سواد، جی اے سواد صف درست کرو. جی وہیں کھڑے ہو. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صف تو میں درست کر لیتا ہوں. جی پیچھے ہٹ گئے، لیکن آپ عدل و انصاف کے پیکر ہیں، جی مجھے آپ نے چھڑی ماری ہے، مجھے بدلہ مجھے اس کا چاہیے. قصاص دیں. اللہ اکبر کیا بات ہے. تو یقین یہ بھی فرما- انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا تھا نا، انداز محبوبوں کو سکھائے نہیں جاتے، سبحان اللہ. بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اللہ اکبر. اچھا پھر جب انہوں نے قصاص تو کا مطالبہ حضور السلام نے اپنی زرہ کے کنڈے کھولے، کیا. جی زرہ اتار کے رکھ دی، جی. اپنے سینہ اقدس سے کرتا ہٹایا. اور کیا منظر ہوگا اس میں نا، یہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی ہوں گی. پھر ادھر کافر مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں خود ہی اپنے ہی سپہ سالار سے مطالبہ کریں، پہلے میرا گھر پورا رضوی کریں. صاحب، صحابہ کرام کا عشق رسول سبحان دیکھیں، اللہ سبحان اللہ. انداز دیکھیں، جی قرب مصطفیٰ پانے کے جی. طریقے دیکھیں. اللہ اکبر. تو حضرت سواد نے نا حضور کو جپھی ڈال دی، چمٹ گئے سرکار سے، اپنا منہ حضور کے سینے پہ رکھ دیا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا، سواد یہ کیا کرتے ہو؟ جی اور ان کے الفاظ سنے، جی یا رسول اللہ، جی. یہ میری زندگی کے آخری لمحے ہیں، اللہ اکبر. جنگ شروع ہونے والی ہے. جی میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں میرا جسم، میرا چہرہ آپ کے جسم اطہر سے مس ہو جائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ حضور علیہ السلام فرما چکے تھے، من مس دمی لم تصبہ النار، سبحان اللہ سبحان جس اللہ. کا خون میرے خون میں میرا خون جس کے خون میں شامل ہو گیا، اس کو آگ نہیں چھو سکتی. کیا بات ہے جی. احسنت احسنت. سبحان اللہ. یہ جذبہ، یہ عقیدت، اور وہی بات آپ کی کہ افضل وہی ہے جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور اس پر وہ پورا بھی اترا. اور اس کی صرف ظاہری کنڈیشن نہیں ہے، دل کی کیفیت بھی یہی ہو. صحابہ میں افضل وہ جی جو حضور پر قربان ہوئے، جی جنہوں نے اپنے بچوں کو، بیویوں کو بتایا تک نہیں تھا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کو تو یہ خوشخبری تھی بہت سارا مال آنے والا ہے، جی 50,000 پاؤنڈ قیمت کا مال آنے والا ہے، اور حالات راستے میں یکا یک بدل گئے. اللہ. اور پھر حضور علیہ السلام نے جب صحابہ سے مشورہ کیا، ہاں. اس کی بات دیکھو، کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحابہ قافلہ تو چلا گیا ہے، جی. لیکن میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جی ابو جہل آ رہا ہے. جی اچھا، ابو جہل کو سب سے زیادہ جلدی تھی بدر میں آنے کی. اچھا.
قرآن کریم میں اس نے دعا بھی مانگی تھی، اللہ اکبر، غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی تھی۔ ان آیات میں آگے موجود ہے، جی، اس نے دعا مانگی تھی، اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے فتح دے، اللہ اکبر، اور ہم میں سے جو باطل پر ہے اسے شکست دے، اچھا، ہم میں سے جو کھانا کھلانے والا ہے، جو مہمان نواز ہے، جو صلہ رحمی زیادہ کرنے والا ہے، جی جی، اور جو قیدیوں کے ساتھ آسانی فرمانے والا ہے، اس کو فتح دے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ نام میں، کیوں تمہارے اپنے معیار کا حق تمہیں مل گیا کہ نہ مل گیا؟ یعنی جب وہ ان کے ساتھ ایسا جی، ہوا، جب تم نے کہا تھا جو حق پر ہے اسے فتح دے، تو میں نے اسے فتح دی جو حق پر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں بھی اللہ پاک نے بات اپنے ذمہ نہیں لی، انہیں پر ڈال دی۔ ہاں، اور فرمایا کہ کیا تم اب اگر توبہ کرنا چاہو اور اسلام میں واپس آنا چاہو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اللہ اور اگر تم پھر بھی اس جی، کے بعد اسلام کے خلاف سر اٹھاؤ گے تو میں تمہیں کچل دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا جی، تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نے یہ رائے دی کہ واپس کہ چلتے ہمیں ہیں؟ واپس چلا جانا چاہیے یا اس قافلے کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا وہ تھی جو اللہ کی منشا تھی، سبحان اللہ، کہ اللہ کی منشا یہ تھی جی، کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ سبحان اللہ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، سبحان اور اللہ، اللہ کا ارادہ تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دے، سبحان اللہ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ اکبر، کیا بات، جڑ تو تب کٹتی جب وہ- ابو جہل کے قافلے کا مقابلہ کیا جاتا۔ اور سب سردار وہی زیادہ تو اس میں حضور تھے۔ کی بھی تو وہی منشا ہے جو اللہ کی منشا ہے۔ سبحان اللہ، اور آگے فرمایا جائے لِيُحِقَّ الْحَقَّ جی، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، سبحان اللہ، تاکہ حق کو ثابت کر دے، جی، ثابت پختہ۔ سبحان اللہ، یعنی جنگ جب ہوگی کافر مارے جائیں گے، پھر لِيُحِقَّ الْحَقَّ جی، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، سبحان اللہ، اور نہ حق کو باطل کر دے، جی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، سبحان اللہ، اگرچہ مجرم برا مانے۔ جی، اب حضور کی منشا یہ تھی کہ جنگ کرنی چاہیے، جی، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی رنجش کا اظہار فرمایا، جی، چونکہ صحابہ بھی اس میں اپنے تئیں حق بجانب تھے کہ ان کو نہ بتایا گیا، نہ جی، تیاری ہے، نہ ذہن ہے، نہ قلبی تیاری، نہ کوئی سامان لڑائی کا ہے، جی، اور ان میں زیادہ انصار صحابہ کی تو تعداد پھر زیادہ جی تھی۔ جی 236 انصار جی، تھے، تو صحابہ کرام نے بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سے جی، خوش نہیں ہیں، جی، تو وہ پھر کھڑے ہو گئے، جی، انہوں نے ایسی تقریریں کی، حضور علیہ ہائے السلام کو دل ہائے خوش ہائے۔ کرنے کے لیے۔ ان تقریروں کا ترجمہ حفیظ جلندری کے شاہ نامہ میں ہے جی، جی، کہ جی، صحابہ نے کہا تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، اللہ اکبر، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو سبحان کود اللہ، جائیں ہم سمندر میں، سبحان اللہ، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کیا ہوا، یہ 1000 ہیں ہم 305 ہیں، قریش مکہ تو کیا شے ہیں، ہم دیووں سے لڑ جائیں، اللہ اکبر، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ اللہ اکبر، کیا جوش و جذبہ ہے۔ حضور خوش ہوئے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت پر ملال ہے، ہم میں سے کسی نے کہہ دیا کہ واپس جانا چاہیے اور سرکار کی مرضی ہے کہ جنگ ہونی چاہیے اور حضور کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، جی، تو اب انہوں نے حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جی، جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فقاتلا انہا ہنا قَاعِدُونَ، قاعدون، ہم تو بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جنگ کرو، ہم دیکھیں گے کیسے لڑتے ہو۔ یا رسول اللہ
آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی ساتھ ہے، ہم بھی ساتھ ہیں، سبحان اللہ، ہم لڑیں گے، جی جی، آپ جہاں تک لے جانا چاہیں۔ ایک صحابی نے یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ دریا میں چھلانگ لگا دو، جی، ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے، اللہ اکبر، ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو نہیں دیکھیں گے، سبحان ہم اللہ، دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، ڈوب جائیں گے۔ کمال کمال، ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں عدن تک لے چلیں، عدن کے بارے میں لکھے حبشہ میں ہے، اچھا، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، ستو نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، کمال ہے، تھے کمال، ان کے پاس 2 گھوڑے، اور 6 زر ہیں، 8 شمشیریں، واہ 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 واہ، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، جی، نہ تیرو تیغ پر تکیا، اللہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ان کو ایک کالی کملی والے پر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ لشکر ساری دنیا سے جی، انوکھا تھا، نرالا تھا ہاں ہاں ہاں، کہ اس لشکر کا افسر خود کالی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، احسن تھا۔ اور یہاں ایک روایت سننے کو ملتی ہے، پڑھی بھی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی، کہ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم تلواریں نکال کر اپنا سر کاٹ کے قدموں میں ڈال دیں۔ ممکن ہے، ہاں، کیونکہ یہ بات ایک یعنی بار آپ- حضرت ابو بکر صدیق نے بھی عرض کی تھی، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی یہ صرف دکھاوا نہیں نہ ہے، نہ نہ، زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہے، اطاعت کا معنی کیا ہے؟ کمال وہ ہو گئی، کامل اطاعت کرنے والے تھے۔ کمال ہو گئی، سبحان اللہ، اور پھر کیا ہوا؟ جی جی، پھر حضور علیہ السلام نے دعائیں کیسے کی ان کے لیے؟ آئے آئے آئے، اس جماعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی اصحاب بدر کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی، یا اللہ اگر تو نے ان کو فتح نہ دی، ہاں، یہ انداز ہے محبوبانہ، ہائے ہائے، ہے کسی کی جرأت جو اللہ یا کی بارگاہ اللہ میں کہے؟ اگر تو نے ان کو فتح نہ دی ہوں، اور کفار ان پر غالب آ گئے ہوں، تو پھر دنیا میں تیری یاد اور تیری عبادت کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اس پر علماء نے قلم اٹھایا ہے۔ جی، یہ حضور علیہ السلام نے کیوں دعا میں کہا؟ جی چونکہ حضور آخری نبی ہیں، جی، کوئی اور نبی آتا تو کوئی اللہ کو یاد کرنے والا اور پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر، اس سے بھی حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نبیوں میں آخری ہوں، اور تم امتوں تم میں، امتوں میں آخری امت جی، ہو، تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جی، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں، حضور علیہ السلام کی کسی بھی ادا کو، جی، مثلا آپ کھڑے ہوئے، جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نسیہ منسیہ نہیں ہونے دیا۔ جی، کہ لوگ بھول جائیں، الذی یراکا حین حین تقوم، تقوم، واہ، وہ اللہ دیکھتا رہتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سبحان اللہ، اور آپ کا پلٹنا جی، سجدہ کرنے والوں میں بھی جی، وہ آپ کے پلٹنے کو بھی دیکھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، قومے سبحان پہ جاتے ہیں، سبحان یہ اللہ، کیفیات پلٹتی ہیں، جی، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے آتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اس کو بھی دیکھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اے محبوب آپ سجدے والی جگہ پہ دیکھتے ہیں، جی، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اے محبوب آپ نماز میں ہوتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ صحابہ کے گھروں کا چکر لگاتے ہیں، جی، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اپنے آباء و اجداد کی پشتوں سے جی، اپنی امہات کی رحموں میں جی، آ رہے ہیں، جب آ رہے تھے تو اللہ اس وقت بھی آپ پر نظر کرم فرما رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب دیکھیں جب جی، حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی جی، تو سورت انعام میں اس کا ذکر ہے، جی، فرمائے اذ تستغیثون ربکم جی، فاستجاب لکم سبحان اللہ، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سبحان اللہ، جب تم فریاد کرتے تھے، جی، دیکھو کیا بات، اب قیامت تک بدر میں جو فریاد اللہ سے حضور نے کی
جی قیامت تک پڑھی جا رہی ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. آج بھی وہ دعا حضور کی یاد کی جا رہی ہے, وہ انداز یاد کیا سبحان جا رہا ہے, وہ کیفیت یاد کی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح حضور علیہ السلام کا انداز اور کیفیت اور آپ کی عظمت کا ظہور ہو رہا ہے, جی اسی طرح ان کی عظمتوں کا بھی ظہور ہو رہا ہے جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حضور فریاد کر رہے تھے. سبحان اللہ احسنت. اور فاستجاب لکم, جی تو اس نے تمہاری سن لی. جی انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں سے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں کیفیت بیان کی جائے, ڈسپلن ہے اس میں. جی ہاں مردفین ردیف کو کہتے ہیں, جی، جی، ایک جی. دوسرے کے پیچھے. پیچھے. یہ ایک ڈسپلن فوج کا بیان کیا گیا. سبحان اللہ. یہ آج کا جو ڈسپلن ہے, ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ ڈسپلن قرآن نے دیا ہے, اور یہ اسلام کا ہے, یہ حضور نے دیا ہے. یہ حسن اسلام ہے. جی سبحان یہ حسن اللہ. اسلام ہے. سبحان اللہ. حضرت بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمائی. کمال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جوش, جذبہ اور نبی پاک علیہ السلام پر جان فدا کرنے کا جو ان کا طریقہ اور جو ان کی دلی کیفیات کنڈیشن تھی. سبحان اللہ. اور پھر قیامت تک قرآن پاک میں اللہ نے ان کو پھر جو اعزازات سے نوازا ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکل وعد اللہ الحسنی. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. تو انہوں نے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم کی زیارت کی, شانہ بشانہ جنگ میں شریک ہوئے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم جیسے سفر میں حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ مساوات ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب غلام جنگ میں لڑ رہا ہوں. آج کل تو ہمارے جنرل تو ہمارے کمانڈر جو ہیں, ہماری دنیا کی فوجیں جہاں بھی ہیں وہ آرام سے بیٹھتے ہیں, بیچارے مزدور لڑتے ہیں, وہ فوجی لڑتے ہیں اور ان کے ملازم لڑتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عہدے نہیں ہوتے. تو کیا میدان بدر میں ہمارے یہ جو فوج ہے, ہمارے جو کمانڈر ہیں, ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں سے کیا ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ حضور. اور آپ کے ساتھ کون تھا؟ جی جی پہلی بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کا ایک مختصر جواب عرض کرتا ہوں. جی جی حکم یہ ہے کہ جب فوج لڑے جی ان کا امام ان کی پشت پر رہے جی جی اور وہ ان کے لیے دعا مانگے, جی اور دعا بھی مانگے جی. اور ان کے حوصلے بھی بلند فرمائے. جی اس لیے جرنیل ہوں یا جو مطلب جی جی. فوج کے سربراہ ہوں, جی اگر وہی مارے جائیں, شہید ہو جائیں, تو پھر فوج کے حوصلے ختم ہو جائیں گے, پست ہو جاتے ہیں. پھر تو ٹھیک ہے. ملک تباہ ہو جائے گا. یعنی یہ جو جنرل وغیرہ پیچھے رہتا ہے تو یہ بھی سنت نبوی یہ ہے. سنت ہے, صلی اللہ یہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے. لیکن ان کے دل میں جوش و جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ, جی جذبہ تو ظاہر ہے ہوگا, جی انشاءاللہ ہوگا, جی جی اور انہی کی وجہ سے شاید فوج کا جذبہ بھی ہوگا. جی جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی کے لیے ایک دن پہلے جی یہ خود سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا, سبحان شیر خدا جی جن کا لقب شیر خدا ہے, اللہ اکبر. وہ ایک بار اپنے دور خلافت میں جی کوفہ میں اعلان فرما رہے ہیں, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جی تمہارے نزدیک سب سے بڑا شجاع, بہادر, سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جی تو ظاہر بات ہے صاحب نے یہی کہا, بیک زبان آپ. جی تو آپ نے فرمایا میرے مقابلے میں جب بھی کوئی آیا جی اور اس نے مجھے بلایا جی تو میں اس سے لڑا جی اور میں نے اس کو ختم کیا. جی میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بہادری ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ یعنی بہادری تو یہ ہے کوئی آیا ہے میں اس کے ساتھ لڑا ہوں, سب سے بڑا. جی اور پوچھنے والے کون ہے؟ وہ خود شیر خدا ہے. تو سب خاموش ہو گئے. جی تھوڑے توقف کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا جی کہ سنو, جب بدر کے موقع پر جی جی جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے جی تمام صحابہ میں یہ میٹنگ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عریش بنا دیا جائے. سبحان اللہ. عریش
ہماری اردو سرائکی زبان میں چھپر کو کہتے ہیں. جی ہر ویسے جگہ. اونچی چیز کو عریش کہتے جی ہیں. لیکن پھر ایک اصطلاح یہ ہے کہ جو سایہ کے لیے جی باغوں میں پتوں اور کانوں سے چھپری بنائی جاتی ہے اس جی. کو عریش کہتے ہیں. جی جی تو دھوپ تھی، جی گرمیوں کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش تیار کیا صحابہ نے. جی تو طے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش کے نیچے رہیں گے. جی تو ہم تو سب جنگ میں ہوں گے، تو آپ کے پاس تعداد کون؟ بھی کم ہے. جی اچھا دیکھیں 8 تلواریں 305 بندوں کے پاس، جی اور باقی سارے چھڑیوں سے لڑ رہے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. حضرت وہ اکاشا، اندر جو جوش و جذبہ ہے وہ ایمان لڑا رہا ہے نا ان کو. اچھا دیکھو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جس آدمی کے اوپر جاتے تھے جی یوں لگتا تھا اس کو کسی نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے ہتھیار بھی اتار رہا ہے. جی اور ہمارے یعنی کہ ہم چھڑی اگر اٹھا کے اس کو مارنے کے لیے ارادہ کرتے جی جی وہ ہمارے ضرب لگانے سے پہلے قتل ہو کے گرا پڑا ہوتا. کیا بات ہے جی. وہ فرشتے جو آئے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ 2 کافر تھے جو مکہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے نہیں، ہوں مال بٹورنے کے لیے. اچھا ان کے ساتھ تھے. وہ حال دے رہے ہیں. ان میں سے ایک کافر اپنی کیفیت بتا رہا ہے جو بعد میں مسلمان ہوا. جی وہ کہہ رہے میں اور میرا کزن ہم دونوں قریش کے قافلے میں اس لیے آئے کہ جو قافلہ جی شکست کھائے گا جی چاہے جو وہ ہارے لشکر، یا وہ ہارے. ہم مال بٹورے. جی تو ہم دونوں ایک ٹیلے پر کھڑے تھے ہوں. تو ایک بدلی کا ٹکڑا ہمارے سر سے گزرا. جی اس بدلی کے ٹکڑے سے ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، اللہ اکبر. جی اور یہ آواز آئی اقدم حیزوم. اللہ اکبر. اور یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح اتنا دہشت والی تھی ہوں. کہ جو میرا کزن ہے نا اس کا دل پھٹ گیا. اللہ اکبر. اس کے نتنوں سے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ مجھ پر گر گیا جی اور میں بھی بے ہوش ہو گیا. اللہ اکبر. کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آئی. جی تو پھر یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی کہ صحابہ نے بھی سنا کہ جی. اقدم حیزوم کوئی کہہ رہا تھا. جی حضور علیہ السلام نے فرمایا حیزوم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. اللہ اکبر. اور جبریل اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے اقدم جی آگے اے بڑھو حیزوم آگے بڑھو. آگے بڑھو. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. لڑائی ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کون کرے گا، یعنی سب تو ادھر جنگ میں یہ مشغول ہوں ذمہ گے. داری کون لے گا. جی سرکار کی ذمہ داری تو یہ ہے آپ جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. جی اور جب بھی جبریل کے ساتھ 1000 فرشتہ آ رہے، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آ رہے، اسرافیل علیہ السلام اور کے ساتھ آ فرما رہے، رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں وہ دیکھو ابو بکر. اللہ. وہ اچھا کیا جبریل منظر ہوگا ویسے کہ سرکار ادھر اللہ. جنگ فرماتا ہوں کہ ٹینشن نہیں لینی اللہ تمہارے اللہ. ساتھ، یہ بھی شامل اللہ ہو گیا تمہارے ساتھ، اللہ. وہ فرشتہ بھی شامل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت پھر کون تھا جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق سبحان رضی اللہ تعالی عنہ نے آج بھی نمبر لیا. سبحان اللہ. جو ہمیشہ سے امام نمبر لیتے رہے اور جو آج بھی نمبر امام لیا. ہوتا ہے وہ ہر جگہ امام ہوتا ہے. صدر ہر جگہ صدر ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو حضرت ابو بکر نے کہا اے صحابہ اے میرے دوستو ہوں. بالکل پریشان نہ ہو، وہ سرکار کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. کیا بات ہے. جو غار میں حفاظت کر رہا تھا وہ آج یہاں بھی حفاظت کرے گا. وہ بدر میں بھی وہ حفاظت کر رہا تھا. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا فرماتے فرماتے جی جی جب چادر مبارک کندھوں سے سرک کر نیچے گئی تو صدیق اکبر نے اس کو اٹھایا سبحان اللہ. اور پھر حضور کو پہنائی اور عرض کیا یا رسول اللہ اب اتنا گریہ نہ فرمائیے، اللہ آپ کا رب آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے. سبحان. اچھا تو یہ منظر تھا. جب حضرت مولا علی نے یہ فرمایا کہ اس دن یہ تھا ہوں. تو پھر آپ تھوڑا سا توقع فرما گئے. جی پھر نا آپ رونے لگ گئے. اللہ اکبر.
یقین فرمائیں کتابوں میں ہے کہ مولا علی اتنا روئے کہ آپ کی پوری گھنی داڑھی جو تھی وہ تر بتر ہو گئی، اللہ اکبر، اور آپ یوں کیے ہوئے کھڑے تھے، آپ کا کرتے مبارک سینے کی طرف سے بھی آنسوں سے تر ہو گیا، جی جی اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ایک دن ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، جی مکہ میں نے دیکھا کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا تھا اور آپ کو تکلیف دے رہے تھے، ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر چھڑوائیں ان کے نرغہ سے آزاد کرائیں، تو اتنے میں ابو بکر آ گئے اللہ اکبر، اور آ کر کسی کو دھکا دیا، کسی کو مکہ مارا، کسی سے لڑے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محفوظ کر کے کہنے لگے او نامرادو بدبختو، کافروں کو کہنے لگے اے نامرادو بدبختو، کیا تم ایسے انسان سے لڑتے ہو جو کہتا ہے میرا اللہ ایک ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، پھر آپ بہت رونے لگے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگے، سبحان تو حضور کی حفاظت اس دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے، جنگ ختم ہو گئی، یہ تو ایک بڑا طویل واقعہ ہے، اب اس کو ہم ایک گھنٹے میں جو کیسے قرآن کریم میں مختلف مقامات جی، جی۔ پہ پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے پھر اس جنگ میں تو یہ لامحال آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، تو صحابہ کرام میں سے کتنے شہید ہوئے اور کافر کتنے مارے گئے اور کتنے ان کے قیدی بنے اور قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت دنیا میں جی پوری روئے زمین پر جی جنگیں ہوئی ہیں، جی ہوں گی، ہوتی رہیں گی، ایسا نتیجہ کبھی نہیں نکلا۔ اللہ اکبر، یار کیفیت آپ کے سامنے ہے، کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، واہ واہ واہ، اور اللہ خود فرما رہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جی تم سبحان اللہ، کمزور تھے۔ جی قرآن کہہ رہا ہے کہ کہ تم کمزور مالی حالت میں، انفرادی حالت میں جی اور اسلحہ کی معاملے میں تم ان سے کمزور تھے۔ جی، ایک ایمان اور جذبہ ہے جس میں تم سب سے زیادہ تھے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، لیکن جی نتیجہ نکلا، ٹوٹل 14 آدمی شہید ہوئے، سبحان اللہ، بس 14 صحابہ شہید ہوئے، 1000 کے مقابلے میں 14 شہید ہوئے، اور کافر کتنے مارے گئے؟ ایک بھی کوئی غریب کافر نہیں مارا، یا کوئی عام آدمی جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، جو سردار تھے، جی جن کے نام ملکوں میں تھے، بہادر جرت والے، 70 ایسے آدمی قتل ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے یہ، ابو جال کو 2 معصوم بچوں نے قتل کیا، سبحان اللہ، چھوٹے حضرت بچوں معاذ اور معاوض نے، جی جی 2 بھائی نے۔ معاذ نے اس کو تلوار ماری پنڈلی پہ، پنڈلی کٹ گئی، آدھا حصہ پاؤں کا نیچے گر گیا اور پنڈلی سے اس کا چمڑا گودا جو ہے وہ نکلنے لگ گیا، جی، اور دوسرے نے ایسی تلوار ماری کہ وہ نیچے گر گیا، اللہ اکبر، وہ پھڑکنے لگ گیا۔ تو دونوں حضور کے پاس چلے گئے، اس نے کہا میں نے قتل کیا، اس نے میں نے قتل کیا۔ حضور نے فرمایا تم اپنی تلواریں دکھاؤ مجھے۔ جی اچھا، ان سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں نے جب تلواریں دکھائی تو خون تو لگا ہوا تھا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خوش کرنے کے لیے فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جی جاؤ اس کا پتہ کرو وہ کس حالت میں ہے۔ جی تو جب آپ گئے، کفار کی لاشوں میں جی وہ پڑا تھا، زخمی بہت تھا، جی تھوڑی سی جان کی رمق باقی تھی، سانس چل رہے تھے، جی ہوش بھی تھا۔ جی، تو آپ جا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا تو ہی ہے ابو جہل، سنا پھر آج کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اللہ اکبر، کہنے لگا کیا ہوا؟ اچھا بے حیا کا کام دیکھو، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کیا جی بات، صحیح فرمایا آپ نے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ جی بعض کافروں میں حیا بھی ہوتا ہے، مگر ابو جہل ایسا بے حیا تھا، اس میں کفر تو تھا ہی تھا، حیا بھی نہیں تھا۔ آخری دم ہے اس کے، کہہ رہے اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ چند دہقانوں نے، اچھا اس کی قوم کے لوگوں نے اور چند دہقانوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ سردار کو، تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن پر تلوار چلانے لگے، سر جدا کرنے لگے، تو اس نے کہا ذرا
ذرا اوپر اوپر کر کے تلوار چلانا، اللہ میری نرگھٹ سے اوپر، اچھا کیونکہ جب میری لاش پڑی ہوئی تو میری گردن ذرا اونچی دکھائی دے. کیا بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ رسی جل گئی مگر بال نہیں گئے. اچھا 70 مارے گئے ان کے، 70 مارے گئے، اور 70 70 قید ہوئے. اچھا لیکن ایک بات عرض کروں، جی جی ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضور علیہ السلام کے عم محترم چچا، جی جی وہ بھی جلوہ گر تھے، جی. مگر وہ ایمان لا چکے تھے. وہ حمیت کے لیے اور ان کا ساتھ حضور دینے علیہ کے لیے. السلام نے خود ان کو فرمایا تھا ابھی تم نے ادھر نہیں آنا، جی کیونکہ وہ کافروں کے حالات لکھ کر، جی ان کی اسلام کے خلاف جو جی. باتیں ہوتی وہ لکھ کر اس کی رپورٹ حضور علیہ السلام کو پہنچاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جی اس بات کا علم کفار کو نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب پر ہے. جی اب وہ زبردستی حضرت کو لے آئے. اب حضور کا ایک اور علم غیب دیکھیں، جی سبحان اللہ. آپ نے پہلے اعلان کر دیا تھا جی کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ جی کفار کے ساتھ آ رہے ہیں. جی جی اے صحابہ تم میں سے کسی کی تلوار کے سامنے یا نیچے وہ آ جائیں تو ان کو کچھ نہیں تو کہنا. ان سے صرف نظر کرنا. جی کیوں کہ ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا. سبحان اللہ. لیکن وہ قید ہو گئے. جی اور کمال یہ ہے قبلہ رضوی صاحب، جس بندے نے حضرت عباس کو قید کیا تھا اس کا قد ٹھیک نہ تھا. اچھا صحابی جی جی. وہ چھوٹے قد کے تھے، صحیح. کمزور تھے. جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قامت اپنے والد جناب عبد المطلب کی قامت کی طرح تھی. اللہ اکبر. بلند. بہت طویل قامت تھے جی اور جسمانی. لحیم الجسم تھے، جی یعنی جسمانی طور پر تگڑے مضبوط تازہ ہے. تھے. جی جی ماشاء اللہ. اور لمبے قد کے تھے. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا جس کا قد بھی چھوٹا تھا، وہ حضرت عباس کی ناف سے اوپر تک آتا تھا، جی تم نے میرے چچا کو کیسے قید کر لیا؟ جی تو میں یا رسول اللہ میں نے کیا قید کیا، میں تو گیا ہوں، وہ پہلے ہی مجھ سے قید ہویا کھڑا تھا. اللہ اکبر. انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہاں فرشتوں کی مدد تھی. اللہ اکبر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے قید کر کے سائڈ پہ کر دیا بھائی تم نے ممکن لڑنا ہے. بھی نہیں ہے. لیکن حضرت عباس چونکہ اسلام کے دشمن نہیں تھے، جی لیکن اسلام کی عدالت میں دلائل جی اور ظاہری صورت کو دیکھا جاتا ہے. صحیح صحیح بجائے ارشاد فرمایا. اور ابھی آپ نے فرمایا کہ جو 70 مارے گئے تو وہ سردار تھے اور وہ پکے کافر تھے. تو اس میں بھی اللہ پاک نے خاص خیال رکھا کہ جو اس جنگ میں مارنا ہے تو ان کو چن چن کر مارنا ہے. جو بڑے سرغنا ہیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ ہم بڑے فن خواہ ہیں. جی تو حضرت عباس تو پہلے مسلمان تھے. جی. ابھی چونکہ وہ آئے تو تھے ان کے ساتھ، جی جی اس لیے عدل کا تقاضا یہی تھا جی جی کہ ان سے فدیہ لیا جائے. جی. اور ویسے سرکار علیہ السلام نے ان کے اسلام کا اظہار نہیں فرمایا تھا صحابہ کے سامنے. جی جی صرف یہ فرمایا تھا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا. کچھ، لیکن حضور کو علم تھا. علم تھا. اب حضور نے چونکہ شریعت جاری کرنی تھی، جی بالکل. شریعت کے احکام یہی ہیں جی کہ ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. حکمت تھی. احسن تھا. اب چونکہ حضرت عباس کی جب باری آئی جی جی فدیہ کی جی تو حضرت عباس نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. جی کچھ پیسے تھے تو وہ میں نے ان کو جی ان کے چندے میں دے دیے ہیں. جی. اب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اللہ میں کہاں سے فدیہ دوں؟ اپنا بھی، اللہ اپنے بھتیجے کا بھی، اپنے سبحان اللہ. دوسرے بھائی کا سبحان بھی. اللہ سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچا جان جی وہ سونا کدھر جائے گا اللہ جو آپ ادھر روانہ ہونے سے پہلے جی فلاں جگہ کا نام بھی بتایا. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ صرف چھپا دیا ہے یا جی رکھ جی. دیا، نہیں، فلاں جگہ، واہ 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 کیا بات ہے. فلاں دن، فلاں مقام. فلاں ٹائم جی آپ نے اس کو محفوظ زمین میں کر دیا. جی اور پھر آپ اپنی بیوی میری چچی حضرت ام الفضل کے پاس گئے سبحان اللہ. اور آپ نے انہیں بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ اپنا سونا محفوظ کر کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ. اگر میں کام آ گیا جی جنگ میں تو وہ لے لینا، جی تو جو اگر میں کام نہ آیا واپس زندہ آیا ہوں. تو اس کو میں خود نکالوں گا، تم نے نہیں نکالنا. جی
میں خود نکالوں گا اور اپنے ضروریات میں لے آؤں گا. جی جی. تو وہ کدھر جائے گا؟ اسی سے ہی فدیہ دے دو. واہ 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 کیا بات ہے. تو اللہ حضرت عباس، اللہ اکبر. میں یہ عرض کرتا ہوں اس وقت پوری محفل پہ جی میرے آقا کے علم کی کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. اور یہی معیار ایمان ہے ہائے ہائے یہی کہ حسن اسلام حضور ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جانتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کے بتانے سے. پھر کیا ہوا حضرت عباس کا؟ حضرت عباس نے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، سنائیں سنائیں. جناب حضرت عباس پہ رعشہ ہوا طاری، واہ واہ واہ. کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری. واہ واہ واہ. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. عباس نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. یعنی اس کا اعلان فرما دیا. یعنی حضرت عباس کے اسلام کے ظہور کا سبب بھی علم غیب رسول ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. احسن تھا. کیا بات ہے. ناظرین کرام، بڑی ہی خوبصورت گفتگو ہمارے ہر دل عزیز شخصیت، معروف خطیب، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت قبلہ علامہ قاری محمد قاسم سعیدی صاحب نے ارشاد فرمائی. حضرت ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، وقت عطا فرمایا. امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ اس طرح محبت فرماتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ جو کہ الحمدللہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے اور لوگوں تک اسلام کا حسن پہنچانے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی نام و نمود یا اس قسم کا کوئی الحمدللہ تصنع بناوٹ نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. آمین. ہماری دلی خواہش یہی ہے کہ مختلف موضوعات پر اور مختلف جو شخصیات ہیں، ہماری مذہبی شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں تک ایک آگاہی کا سلسلہ ہو. تو آپ کی محبتوں کا شکریہ. ناظرین کرام، آج انشاءاللہ یہ 17 رمضان مبارک ہے اور جنگ بدر ہے. میرا ایمان کامل ہے کہ شہیدان بدر کا فیض ہم تک آج پہنچا ہے، اور جو حضرات سن رہے ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ پاک ان کو بھی اس فیض سے ضرور وافر حصہ عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے جو ہمارے پروگرامز ہیں آپ دیکھنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل حسن اسلام ٹی وی اور فیس بک پیج مفتی محمد آصف اقبال رضوی، اس کو لائک کر لیں، سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر کر کے پہنچائیں، ان کو اس طرف لے کر آئیں، راغب کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.